صبر کیجیے آپ، صبر اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے بھی اللہ مدد کرے گا۔ اللہ نے بیان کیا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ آپ جو پریشان ہیں، آپ کو جو دقتیں لاحق ہیں، تو نماز اور صبر کے ذریعے سے ان دقتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، بہت مشہور بات ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی نا تو فوراً نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، کوئی قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں، یا جو نوجوان دین سے دور ہیں وہ فلموں کا سہارا لیتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے گپ شپ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ میں، وہاں اپنے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہم کہتے ہیں کہ رسول ہمارے آخری رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، لیکن ان کے طریقے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہم کو نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی، جب کوئی ڈینجر معاملہ آپ کی زندگی میں آتا، تو فوراً آپ کیا کرتے؟ آپ جو ہے نماز پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں نماز اس کے لیے پڑھنی چاہیے اگر کوئی پریشانی لاحق ہو تو۔ اسی طریقے سے حضرت بلال کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو بلال سے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحنا یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے میری اس پریشانی کو ٹھیک کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، یعنی بلال سے کہتے تھے کہ پانی لاؤ، ہم وضو کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، میرے اوپر پریشانی آئی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے پریشانی کو ٹال دے۔ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، لیکن ان سارے طریقوں کو ہم اور آپ نہیں اپناتے ہیں۔ یہ طریقے مسلمان کی زندگیوں میں دکھنے کو نہیں ملتے، ہو سکتا ہے کہیں دکھیں، لیکن عام طور پر جو مشاہدہ ہے کہ انسان یہ سارے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے۔ تو جب کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ مثبت نہیں ہوتا ہے، پازیٹیو نہیں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نگیٹیو ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کے ذریعے سے انسان، خاص طور سے مسلمان، پریشان رہتا ہے۔ مصیبتوں کا کیسے ہم مقابلہ کریں، پریشانیوں کا ہم کیسے مقابلہ کریں؟ اجر کی ہم امید رکھیں اس میں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لعبد المؤمن عندی جزا اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6424۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اسے میں اجر دینا چاہتا ہوں، اس کو میں بدلہ دینا چاہتا ہوں کسی چیز کا، تو میں اس کی سب سے محبوب چیز کو چھین لیتا ہوں۔ جب میں کسی مومن بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہوں، کوئی مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس کی سب سے محبوب چیز کو چھینتا ہوں، محبوب چیز کے ذریعے سے اس کو آزماتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ تو اہل ایمان کی شان ہے، اہل ایمان کا شیوا ہے، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیے جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ صبر کر لیں، اس کو فیس کر لیں، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔